اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النصر مدنیۃ، سورہ نصر مدنی ہے اور اس میں 3 آیتیں ہیں۔ سورہ نصر کا شان نزول یہ کہ واقعہ یہ ہے، جب یہ سورت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ موجود تھے اس میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور دیگر صحابہ موجود تھے، ان کے سامنے اس سورت کی تلاوت فرمائی تو سب صحابہ خوشیاں منانے لگے، کیونکہ اس صورت کے اندر فتح مکہ کی اور دیگر قوموں کے ایمان کی بشارت دی گئی کہ ایمان کے اندر، اسلام کے اندر فوج در فوج لوگ داخل ہوں گے۔ لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ صورت کو سن کر رونے لگے تو صحابہ نے دریافت کیا کہ آپ کیوں رونے لگے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس صورت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کی، یعنی آپ کی وفات کی اطلاع دی گئی ہے۔ آپ نے اس کو سن کر حضرت عباس کی تصدیق فرمائی، اور اس صورت کے نازل ہونے کے بعد آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سامنے اس صورت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ میرا دنیا سے رخصتی کا وقت قریب ہے۔ تو اس بات کو سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ سب سے پہلے میرے اہل خانہ میں سے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی۔ تو اس بات کو سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہنسنے لگی۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف تو فتح مکہ اور دیگر لوگوں کی ایمان کے اندر داخل ہونے کی خوشخبری سنائی ہے، وہیں اس صورت کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ اب آپ زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار، تسبیح و تحمید کیجیے۔ ایک واقعہ اور مفسرین نے اس صورت کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں بدرین صحابہ کے ساتھ، یعنی وہ صحابہ جو غزوہ بدر میں شریک تھے، ان کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بھی خاص مجلسوں میں شریک کیا کرتے تھے۔ اس بات پر کچھ صحابہ کو اعتراض تھا کہ یہ نوجوان ہیں، یہ بدر میں شامل بھی نہیں ہے، آپ ان کو ہمارے ساتھ کیوں بٹھاتے ہیں؟ اگر آپ ان کو بٹھاتے ہیں تو ہمارے بیٹوں کو، ہماری اولاد کو جو حضرت ابن عباس کے ہم عمر ہیں ان کو بھی بٹھائیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ سورہ نصر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کا ذکر کیا ہے؟ تو سب نے کہا کہ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مکہ اور دیگر لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کی خبر دی ہے۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، اس میں صرف فتح مکہ اور دیگر لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کی بات نہیں بتلائی گئی ہے، بلکہ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کی بھی خبر دی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ بات سن کر فرمائے میں بھی ایسا ہی سمجھتا ہوں۔ چنانچہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ پہلے سے ہی آخرت کی تیاری اور بہت زیادہ تسبیح و تحمید کیا کرتے تھے، لیکن اس صورت کے نازل ہونے کے بعد آپ اور زیادہ تسبیح و تحمید پوری رات نمازوں میں مشغول ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کے نازل ہونے کے بعد اتنی تسبیح و تحمید کیا کرتے تھے، اتنی نمازیں پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں ورم کر گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کے نازل ہونے کے بعد بہت زیادہ سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھا کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے۔ تو میں نے دریافت کیا کہ آپ اتنی زیادہ کثرت سے یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھ کو اس کا حکم دیا گیا ہے، اور دلیل میں سورہ نصر کی تلاوت فرمائی۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بھی اسی طرح کی روایت ہے، وہ بھی فرماتی ہیں کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سبحان اللہ بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ کی تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ تو اس صورت کا خلاصہ یہی ہے کہ اس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مکہ اور دیگر قوموں کے اسلام میں داخل ہونے کی خوشخبری دی ہے، اور اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ تسبیح و تحمید کیجئے، اور یہ صورت سب سے اخیر میں نازل ہوئی۔ اگرچہ اس صورت کے بعد کچھ آیتیں نازل ہوئی، لیکن سب سے اخیر میں پوری صورت جو نازل ہوئی ہے وہ سورہ نصر ہے، جیسا کہ سب سے پہلے پوری صورت سورہ فاتحہ نازل ہوئی، حالانکہ اس سے پہلے سورہ علق، سورہ مدثر کی کچھ آیتیں نازل ہو چکی تھی، لیکن پہلی مکمل صورت جو نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اسی طرح آخر کی جو پوری صورت نازل ہوئی وہ سورہ نصر ہے، حالانکہ اس کے بعد
کچھ صورتیں نازل ہوئی اور اس صورت کے نازل ہونے کے 80 روز کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب دیکھتے ہیں اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے۔ بالاتفاق مفسرین یہاں فتح سے مراد فتح مکہ ہے۔ اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ صورت فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی یا فتح مکہ کے بعد، اگرچہ دونوں ہی رائے مفسرین کی ہیں۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی غزوہ خیبر سے واپسی کے وقت، اور غزوہ خیبر بالاتفاق فتح مکہ سے پہلے ہے، تو یہ صورت اس طرح فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی۔ اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ فتح مکہ کے بعد حجۃ الوداع میں آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے سے 80 روز پہلے نازل ہوئی۔ ایک روایت بھی یہی ہے کہ آپ نے حجۃ الوداع میں اس صورت کو تلاوت فرمایا۔ حالانکہ اس کا جواب مفسرین نے یہ بھی دیا ہے کہ صورت نازل تو پہلے ہی ہو گئی تھی، لیکن آپ نے اس کی تلاوت فرمائی حجۃ الوداع کے اندر۔ بہرحال یہ مختصر سے اختلاف ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو دین کے اندر فوج در فوج داخل ہوتے ہوئے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے حمد کے ساتھ، وَاسْتَغْفِرْ، اور استغفار کیجئے، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بلا شبہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مکہ اور دیگر لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کی خوشخبری سنائی ہے۔ پہلے فتح مکہ کی خوشخبری سنائی ہے اور بعد میں دیگر لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کی۔ اصل میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا دعویٰ کرنے کی، آپ کے نبی بنائے جانے کی شہرت ہوئی، کچھ افراد کی شکل میں ایک دو آتے رہے اور ایمان قبول کرتے رہے، لیکن بڑی تعداد میں لوگ انتظار کر رہے تھے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں پر غالب آتے ہیں یا نہیں۔ اگر مکہ والوں پر غالب آ گئے، آپ فتح پا گئے مکہ والوں پر، تو ہم بھی اس کے بعد ایمان لے آئیں گے، اور اگر نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغلوب ہو گئے تو ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ جب مکہ فتح ہو گیا اور مکہ والے اسلام لے آئے، تو جب یہ خبر لوگوں کو پہنچی، تو جو لوگ رکے ہوئے تھے اسی انتظار میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ والوں سے جب مقابلہ ہوگا تو اس کا انجام کیا ہوگا، اس انتظار میں جو لوگ رکے ہوئے تھے وہ اس کے بعد بڑی بڑی جماعت کی شکل میں آ کر اسلام قبول کرتے رہے، اور یہ تعداد اتنی بڑھ گئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے صرف 2 سال کے بعد، فتح مکہ سن 8 ہجری میں ہوا رمضان کے اندر، اور حجۃ الوداع 10 ہجری میں ہوا، صرف 2 سال کے بعد تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں شریک تھے۔ صرف 2 سال میں اتنی بڑی جماعت اسلام لے آئی۔ اسی کی خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر دی تھی۔